کلاسس کوچنگ کی الگ پہچان ہے، ارے سب نے مانا سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان ہے، کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو، بتائیے آمین، کہ یہ ادارہ سے خوشحال ہو آباد ہو، ارے ہے یہی سب کی ہے، یہی سب کی تمنا ہے، یہی سب کی تمنا، ارے ساجد کے بھی ارمان ہے، نیک کامرس کلاسس کوچنگ کی الگ پہچان ہے، سب نے مانا ہے کہ یہ دربھنگا کی شان فرما رہے تھے۔ اب میں سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ صحیح سے بیٹھ جائے اور بغور سماعت فرمانے کی کوشش کرے، اس کے بعد اس لیے کہ اس کے بعد میں ایک ایسے مقرر کو اور ایک ایسے عالم کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے آپ کو ایسی باتیں سیکھنے کو ملے گا اور ایسی باتیں سننے کو ملے گا جس سے ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، اور اس کے مذاہب کو کس طرح سے تردید کرنا ہے، باطل کرنا ہے، اور اپنے مذاہب کو کس طرح سے راجے کرنا ہے، اس کے حضرت کے تقریر میں یہ سب باتیں سننے کو آپ کو ملے گی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو لہذا چلیے میں انہی کاموں کو اور انہی باتوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے جناب مولانا عبد الجبار کلیمی صاحب چترویدی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنی قیمتی باتیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نتسya kasifati rasti buki nati shitani vaja tasya digramu sakarnam karna dhipa dhipu nachasya kas jannita nachadhipa om bhurguvasya tatsavitu valiniam bhargudvasya dhimari dhiruna parjudayat اس پران سوروپ دکھ ناشک سکھ سوروپ سریس دلسل خاک ناشک جو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو، دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو، سر کو بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ میرے محترم بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مصیبتوں بلا سے پریشانی سے دکھ سے کٹھنائی سے بچا کر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما کر اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس مہینے میں قرآن مقدس مکمل تراویح کی نماز میں سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارے بڑے بھائی جناب ماسٹر تبریز صاحب کو دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ تراویح کے ختم پر ایک چھوٹا موٹا پروگرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا مفتی ناظر حسین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی محسن و مربی بھی ہیں، جو گاہے بگائے ہمیں دین کی باتوں میں اپنا بہترین مشورہ بھی دیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم کا پہاڑ بنایا اور بہت ہی زبردست کتاب بھی تحریر کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے محترم بزرگوں، خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج کا جلسہ جو آن بان شام سے چل رہا ہے، ان کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ و مولانا استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد حیات صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، یہ ایک معنیٰ شخصیت ہیں، ایک لائبریری ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن مقدس پہ بڑے موقع علماء کرام نے بہترین انداز میں مختصر انداز میں قیمتی گفتگو فرمائی ہے۔ میں ایک دو بات عرض کروں گا، اور جناب اناؤنسر صاحب نے کہا کہ رگ وید میں، یجر میں، شام وید میں اور گیتا میں، بھگوت گیتا میں بات کریں گے، تو میں معذرت خواہ ہوں، اس تمام پستکوں پہ بات کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر زندگی وفا کرے گی اور آپ لوگوں کی محبت قابل رشک ہوئی تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس تمام پستکوں پہ بات ہوگی۔ آج نہ رگ وید پہ بات ہوگی، نہ یجر وید پہ بات ہوگی، نہ شام وید پہ بات ہوگی، نہ بھگوت گیتا پہ بات ہوگی، آج بات ہوگی تو قرآن مقدس پہ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے کہ قرآن مقدس کا نازل کرنے والا وہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جو پوری دنیا کا خالق ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ قرآن ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اور مگر ایک کتاب یہی ایک کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور چھونا بھی عبادت ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کتاب کا سننا بھی عبادت ہے۔ جو اس کتاب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن کا لقب دے دیتا ہے۔ جو اس کی قرأت کرتا ہے وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، جو اس کا ترجمہ کرتا ہے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے، اور جو اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ محدث قرآن بن جاتے ہیں۔ اس کتاب کو سے جنہوں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اور جہاں جہاں اس کتاب کی تلاوتیں ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے والا شخص وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لیتا ہے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں سیدھے سے کہنا چاہوں گا، ابھی بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور اخبار کے منتظر رہتے ہیں، اخبار کے لیے بے چین رہتے ہیں، اخبار ملتے ہی وہ سکون سے پڑھنے لگتے ہیں، اس میں وقت گواتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح اٹھتے ہی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اخبار آپ بعد میں پڑھیں اور قرآن کو پہلے پڑھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان
ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے محترم بزرگوں، اور میں تیسرا پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے، گوگل پہ دیکھے ہوں گے، تو کوئی مردود قرآن کے بدلنے کے بارے میں کہہ رہا تھا، آیتیں بدلنے کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اور یہ کلیمی کا چیلنج ہے، پوری دنیا کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مائکا لال آ جائے قرآن بدلنے کے لیے، تو قرآن تو بدلنا دور کی بات ہے، اس کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ یہ کلام الہی ہے، اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہے، جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطنت میں کمی آئی، ساری دنیا میں ہدایت کی شعاعیں پھوٹی، قرآن آیا تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، چمستان عالم میں توحید کی بہار آئی، گلستان ارض میں وحدانیت کا رنگ چھا گیا، دھرتی پر ایمانی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، بوستان گیتی میں شرم و حیا کی کلیاں کھلنے لگی، اخوت و محبت کی شمعیں روشن ہوئی، جہالت و جلالت کی وادیوں میں بھٹکی ہوئی قوم کو راہ ہدایت ملی، شرک و بت پرستی کے سورج کو ہمیشہ کے لیے گہن لگ گیا، عبد و معبود کے درمیان ایک خوشگوار رشتہ قائم ہوا، بندوں پر خدا کے بے پایا انعامات نازل ہوئے، انسان و جنات کو قیامت تک کے لیے ایک دستور زندگی ملا، چوری اور ڈاکہ زنی کی راہیں بند کر دی گئی، ظلم و ستم کے کھوگروں کو الفت و محبت کے اسباق پڑھائے گئے، قرآن آیا تو عیاشی، عیش کوشی، آرام طلبی، قمار بازی، شراب نوشی اور حق تلفی جیسی تمام بیماریوں کا صحیح علاج آیا، دنیا میں ہر سو امن و امان کے شامیانے لگ گئے، چیختی چلاتی تڑپتی انسانیت کو امن واقعی اور سکون حقیقی مل گیا۔ دوستو، قرآن آیا تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، قرآن آیا تو زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، قرآن آیا تو رمضان کا مبارک مہینہ ملا۔ دوستو، اس قرآن کو کوئی مائکا لال بدل نہیں سکتا ہے، کوئی نقطہ نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیوں کہ اس کا حفاظت کے ذمہ داری خود خالق کائنات مالک کا جو سامان لیا ہے وہ اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ پورے کائنات کو سجایا سوارا نکھارا، ہم کو بھی آپ کو بھی پیدا کیا، روزی کی دینے والا مالک وہی اللہ ہے، وہی اللہ بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا، وہی اللہ بغیر ماں کے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا، وہی اللہ آپ کو بھی عزت بخشی، وہی اللہ ہمیں بھی عزت بخشی، وہی اللہ نے صادق حسین رحمانی کو بہترین شاعر بنایا، وہی اللہ جناب حضرت مولانا حیات صاحب کو استاذ العلماء استاذ الاساتذہ بنایا، وہی اللہ مولانا مفتی مناظر حسین صاحب کو بہترین حکیم بنایا، بہترین خطیب بنایا، بہترین کتاب کے مصنف بنایا، اور ان کے والد محترم کے گود میں ایک بہترین ہیرا ڈالا، وہی اللہ ہے میرے محترم بزرگوں جنہوں نے اس ناچیز کو خطیب بنا کر کے اس بہترین کالج کے اندر آج بلایا اور خطاب سماعت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح اجل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حفصی ہے یا قرصی، ہر ایک کو قربت میں بیٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے عمر کے اعجاز سے کونین کی تخلیق فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ
ہے مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے پر جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے ابو جہل کے ہاتھوں میں سدا حال کے ہوں گے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا تو ہے وہ خالق کائنات مالک ارض و سمان قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے اور آقا انعامدار آخری بات آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن کو سیکھے انہی پہ قرآن مقدس کا نزول ہوا اور ان کا رشتہ قرآن سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا دیا تمام انبیاء کا سردار بنا دیا آج ہم بھی قرآن مقدس سے رشتہ جوڑ لیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے وہ آقا کو اللہ نے کیا کہا محبوب نبوت ساری لے جا حکمت ساری لے جا تدبر سارا لے جا فصاحت ساری لے جا بلاغت ساری لے جا امامت ساری لے جا طہارت ساری لے جا کیوں تیرے بعد کوئی آنا جو نہیں ہے ایسا راپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی نقش پاس درخشاں ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی پتھر ہو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زارا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف سے الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی جس کو واللیل رب نے قرآن کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر صدق صدا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلریب ہوا میں نبی نبی الف سلو انسان نبی باس کامل برہان نبی تاس تطہیر کی جان نبی ساس سقرین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیو سے پاک جانباز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاتھ سے آپ کی تصویر نبی خاص ختم رسول نبی خالق کا شیطان نبی پیکر حسن و جمال نبی راز سے رہبر حال نبی ذات سے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل بھی نبی شیر سے ساقی بھی نبی پروانہ کل سراف نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خورشید نبی تاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی حاشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کا سوغات نبی بالبادل کے برسات نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی ہے ابر کرم بھی نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی شفاع کی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میرے آنکھ کا تارا نبی نبی تو میرے محترم بزرگوں وہ نبی پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے ہم بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی کامرانی ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیت عطا فرمائی مولانا مفتی مناظر حسین صاحب قاسمی کو جو بہترین کتاب اپنے قلم سے لکھے ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے آسان اردو میں آج دور حالات میں حاضر میں جو آدمی کو جس مسائل کی ضرورت پڑتی ہے نماز میں اگر آستین چڑھا لیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز میں ہم کو حروف ہاں عین وغیرہ نہیں نکلتا ہے ہم کو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے کتنے کلومیٹر پر ہم جائیں گے تو ہم مسافر کرائیں گے اب مسافر ہوں گے تو نماز کیسے ادا کرنی ہے تمام خوبیاں اس کتاب میں ڈال دیا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے میں خود اس کتاب کو لینے کے لیے یہاں سے 65 کلومیٹر کی دوری کشے
دوسرا स्थान سے آیا اور ان سے میں اس کتاب کو حاصل کیا اور پڑھا. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مومن کے ہاتھ میں یہ کتاب ہو تاکہ جب کوئی مسائل پیش آئے تو کسی مفتیان کرام کو فون لگانے کی ضرورت نہ پڑے, کسی علماء کرام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. کتاب کھولیں گے مسائل حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ کو تا دیر قائم دائم رکھے. اور میں اس بزم کے اندر, اس محفل کے اندر, اور SH میڈیا جو ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہ آپ کو 2-3 دن کے اندر میں YouTube پہ آ جائے گا, اس میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں, مدونہ التماس کر رہا ہوں, اس کی دوسری جلد کی بھی ضرورت ہے, زیادہ ضرورت ہے. جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا قیمتی اوقات نکال کر کے اس دوسری جلد کو منظر عام پر لائیے. آج امت مسلمہ کو مسائل مستقیمہ کی ضرورت ہے. مسائل مستقیمہ پہلی جلد کی ضرورت ہے, مسائل مستقیمہ دوسری جلد کی بھی ضرورت ہے, تیسری, چوتھی, 5ویں جلد کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی مقبولیت سے نوازے, ان کے مصنف کو بھی مقبولیت سے نوازے. ان کے دادا نانا محترم جو مولانا محی الدین صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے. ہم سب کے محسن و مربی جو ان کے ماموں ہیں, استاذ العلماء ہیں, ایک جید عالم ہیں, ان کے شاگرد سب ایسے ایسے ماہناز عالم ہیں جن کے بارے میں بیان کرنے کے وقت کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ ہم لوگوں کے سر پہ تاج قائم دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی وفا کرے گی اور بھی قرآن مقدس کے طفیل میں, قرآن مقدس کے نسبت سے بہت ساری باتیں سناؤں گا انشاءاللہ. سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں. ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے, ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے. دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.